کہ جس کام کی شروعات، جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ کام ناقص اور بے برکت رہتا ہے۔ سب سے پہلے میں حافظ محمد غازی کو دعوت دیتا ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے کہ وہ آئیں اور تلاوت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر محمد۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد اب آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے کپڑا اوڑھنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کر دے اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، ناپاکی کو چھوڑ دے اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔ پس جب کہ سور میں پھونک مارا جائے گا یعنی قیامت قائم ہوگی تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جو منکرین کے لیے، حق کا انکار کرنے والوں کے لیے، کفر کرنے والوں پر آسان نہ ہوگا۔ اور مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے، اور حاضر باش فرزند ہیں یعنی ان کے بچے ہیں جو ان کے لیے محنت کرتے ہیں، اور انہیں بہت سی آسانیاں اللہ نے ان کی اولاد کی وجہ سے دے رکھی ہے، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ یہ تلاوت قرآن کے بعد آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ دوستو، ایک کوشش ہے یہ پروگرام فریڈم آف ایکسپریشن، رائٹ اینڈ ریسپانسبلٹیز، ریلیجیس اینڈ ماڈرن پرسپیکٹیو، یعنی اظہار رائے کی آزادی، حقوق اور ہماری ذمہ داریاں، یا آج کے قوانین کی روشنی میں اظہار آزادی کا کیا مطلب ہے، مذہبی معاملات میں اس کا کیا مطلب ہے۔ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے بھی پرواز کر کے دیکھ،
ایک کوشش ہے دہلی میں اس طرح کے پروگراموں کو کرنے کی جس میں تمام مذاہب کے لوگ، تمام قسم کے لوگ، تمام علاقے کے لوگ اکٹھا ہوں اور اس جیسے پروگراموں کے ذریعے اپنے ملک میں جو پھیلی ہوئی بدامنی ہے، جو پریشانیاں ہیں، اس کو دور کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ہمارے اور مختلف بھائیوں کے بیچ میں جو اختلافات، جو غلط فہمیاں پھیلا دی گئی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ایک کوشش ہے۔ لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے فریڈم آف ایکسپریشن، رائٹ اینڈ ریسپانسبلٹیز، ریلیجیس اینڈ ماڈرن پرسپیکٹو، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں بہت واضح انداز میں ایک بات کہی تھی۔ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ یعنی اگر ایک را مٹیریل آپ کے پاس ہوگا، بہت کم نالج ہوگی آپ کے پاس، آپ کو حدود و قیود اور روک ٹوک کے بارے میں نہیں پتا کہ ہم کو کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، تو پھر یہ جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ انسان کو ترقی کی جانب لے جانے کے بجائے، کامیابی کی طرف لے جانے کے بجائے انسان کو اچھا خاصا حیوان بنا دیتی ہے۔ تو دوستو، ہم اس پروگرام کو مزید لمبا نہ کرتے ہوئے اب ہم آپ کے سامنے یہ جو اسلامک سینٹر آف ڈیوائن ایجوکیشن یعنی آئی کوڈ کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ آئی کوڈ یعنی اسلامک سینٹر آف ڈیوائن ایجوکیشن 2005 میں قائم ہوا، جس کے مقاصد یہ ہیں: دنیا کے تمام مسائل کا حل قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اور اس سے ملتی جلتی جانکاری دوسرے مذہبی کتابوں میں ریسرچ کرنا، انسانیت کے سامنے اللہ کے نظام اور دوسرے دنیاوی نظاموں کا مفصل جائزہ پیش کرنا، آج کی خطرناک اور مہلک بیماریوں کو جڑ سے ختم کرنا، جیسے شرک، بدعت، دہشت گردی، شراب خوری، سود خوری، جوا خوری اور عریانیت، قہبہ گری، رشوت، رنگ و نسل کی تفریق، غربت، بھوک مری، بے روزگاری، ناخواندگی، جہالت، ظلم، ناانصافی، معصوم لڑکیوں کا قتل، جہیز کی لعنت، لڑکیوں کو جہیز کے لیے قتل وغیرہ۔ آئی کوڈ کا ایک مقصد اسلام اور مسلم سوسائٹی کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ آئی کوڈ دعویٰ سینٹر پوری دنیا کے چند دعویٰ سینٹر میں سے ایک ہے جہاں پر خصوصی ریسرچ اسلام اور تقابلی نظام زندگی پر چل رہا ہے، جہاں پر ریسرچ اور پروگرام پروڈکشن کے لیے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پر پروگرامز کی ویڈیو شوٹنگ کے لیے ہائی ڈیفینیشن کیمرے، جمی جیپ کرین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئی کوڈ کا پوسٹ پروڈکشن ورک ممبئی کی جدید اسٹوڈیو میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ حال ہی میں ایک لیڈنگ ٹی وی چینل نے آئی کوڈ کے پروگرامز کی ٹیلی کاسٹ کے لیے گزارش اور معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ آئی کوڈ قرآن اور صحیح حدیث کو بغیر کسی کمی و بیشی کے پیش کرتا ہے۔ آئی کوڈ بالعموم تمام انسانوں میں اور بالخصوص مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کے لیے خصوصی کوشش کرتا ہے۔ اب میں آج کے اسپیکر جناب الیاس شرف الدین صاحب کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بردر الیاس شرف الدین 1975 میں پیدا ہوئے اور حیدرآباد اور اورنگ آباد میں ان کی پرورش ہوئی۔ تعلیم کامرس گریجویٹ، پیشہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ماہر تعلیم، دعوتی مصروفیات، طالب علم، اسلامی تقابل مذاہب اور تقابل نظام زندگی، ریسرچ اور خصوصیات، اسلامی تقابلی نظام زندگی۔ برادر الیاس نے الحمدللہ پچھلے 5 سالوں میں 500 سے زیادہ لیکچرز، 50 سے زیادہ عنوانات پر ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر 100 سے زائد لیکچر غیر مسلم پلیٹ فارم سے دیے ہیں۔ دوسرے مذاہب کے اسکالر کے ساتھ کئی مناظرے اور سمپوزیم کا حصہ رہے ہیں۔ برادر الیاس کا مشہور مناظرہ سمپوزیم نو گاڈ نو پیس اور شوڈ ہوموسیکسولیٹی بی لیگلائزڈ اور ناٹ۔ الحمدللہ برادر الیاس کے پروگرامز ہزاروں مسلمانوں اور غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے علاوہ ججوں، ماہر تعلیم، پولیس، آرمی کے اعلیٰ عہدیداران، ڈاکٹرز، سائنٹسٹ، انجینئرز، مینجمنٹ پروفیشنلز، وکلاء، صحافی حضرات اٹینڈ کرتے ہیں۔ برادر الیاس کو مشہور اور اعلیٰ تعلیمی ادارے ہر چند دنوں میں لیکچرز کے لیے دعوت دیتے رہتے ہیں۔ برادر الیاس بہت زیادہ دعوتی سفر کرتے ہیں جس کا مقصد ہر سو امن شانتی پھیلانا ہے، جس کے لیے برادر کو مدعو کیا جاتا ہے۔ برادر الیاس
قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیم اور دوسرے مذہبی کتابوں کے حوالے سے لیکچرز میں مثلاً قرآن، بائبل، گیتا، قرآن، منوسمرتی وغیرہ کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ بدر الیاس کثرت سے ماڈرن سائنس اور مشہور شخصیتوں کے اقوال کو بھی کوٹ کرتے ہیں۔ بدر الیاس کی زندگی کا مقصد ساری دنیا میں اللہ کے دین کے ذریعے امن پھیلانا ہے، بالعموم انسانیت اور بالخصوص مسلمانوں کے آپس کے اختلافات ختم کرنا ہے۔ بدر الیاس کے دوسرے دعوتی پروگرام۔ بدر الیاس نے کئی دعوتی ٹریننگ پروگرامز ڈاکٹرز، انجینئر اور مینجمنٹ پروفیشنلز، اسلامک اسکالرز وغیرہ کے لیے منعقد کیے ہیں، اور پچھلے 3 سالوں سے بدر الیاس ممبئی پیس کانفرنس کا حصہ رہے ہیں اور وہاں پر والنٹیئرز کو ٹریننگ کے ساتھ ساتھ سوال و جواب کے سیشن بھی اٹینڈ کرتے رہے ہیں۔ بدر الیاس کے 2 اہم کتابوں کے مصنف بھی ان کی 2 اہم کتابیں بھی جلد ہی آنے والی ہیں۔ آج یہ جو پروگرام ہے فریڈم آف ایکسپریشن، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کا جواب، اس کے 3 سیشن ہوں گے ایک طرح سے سمجھ لیجئے۔ پہلا سیشن جو ہوگا اس میں بدر الیاس کا ایک لیکچر ہوگا، اس کے بعد آپ اگر جج صاحب اجازت دیں گے اس بیچ میں پھر سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، جس میں ہماری بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے دونوں کے لیے مائک ہیں، آپ لوگ اس کا سوال کا جواب، آپ لوگ جو سوال کریں گے اس کا جواب دیا جائے گا، اور اس کے بعد جج صاحب کا صدارتی خطبہ بھی پیش ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب الیاس شرف الدین کو کہ وہ آئیں اور آج کے اس اہم موضوع فریڈم آف ایکسپریشن، رائٹ اینڈ رسپانسبلٹیز، ریلیجیس اینڈ ماڈرن پرسپیکٹو پر اپنا پرمغز خطاب پیش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بدر الیاس شرف الدین تشریف لائیں۔